شروع اللہ کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا غفور و رحیم ہے۔ السلام علیکم۔ دی کبیریہ نیوز کے لیے میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا عبدالستار انجم۔ آج کے اس برق رفتار عہد میں صحافت کی اہمیت و افادیت سے کسی بھی صورت میں انکار ممکن نہیں ہے۔ صحافت انسانی اقدار کے تحفظ کی ضامن اور مظلوم و مجبور عوام کے جذبات و احساسات کی ترجمان ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں بیشتر ممالک میں جمہوری حکومتیں ہیں، وہاں صحافت کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے، کیونکہ کسی بھی جمہوری حکومت میں عوام کی تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود اور نظم و ضبط کے نفاذ کے لیے تین ادارے ہوتے ہیں، جس میں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ شامل ہیں۔ ان تینوں اداروں کی سلامتی کے لیے صحافت کا وجود نہایت ضروری ہے اور لازمی بھی۔ صحافت کے بغیر ان مذکورہ اداروں کا جمہوریت پسند ہونا متزلزل اور مشکوک ہو جاتا ہے۔ صحافت کی قوت دراصل عوام کی قوت ہوتی ہے۔ اس قوت کے پیچھے نہ حکومت کی مشینری ہے اور نہ ہی قانون و عدالت کا ڈر۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اور عوامی ادارے اس کے احترام پر مجبور ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنی بات حکومت وقت سے منوانی ہو، اسی طرح کسی جماعت، تحریک یا حکومت کی پالیسی کو کامیابی یا ناکامی میں بدلنا ہو، تو اس حوالے سے بھی صحافت ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے، اور صبح و شام ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اگر تاریخ اٹھا کر مغلوں کے عہد کو بھی دیکھیں تو مغلوں کے دور میں بھی اخبار نویس یا واقعہ نگار حفاظت کا بادشاہ وقت کو ہی خیال رہتا تھا۔ اس کا اندازہ جہانگیر کے زمانے میں ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گجرات کے ایک صوبے دار نے احمد آباد کے واقعہ نگار کے ساتھ بدسلوکی کی۔ واقعہ نگار نے بادشاہ کی خدمت میں ایک عرضی داشت بھیجی کہ عبداللہ خان صوبے دار نے سچی روداد لکھنے کے جرم میں خانہ زاد کو اسی کے گھر سے پا پیادہ بلوایا اور اس کی بے حد توہین کی۔ بادشاہ نے صوبہ دار کو معزول کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے پا پیادہ گھر سے شہر کے باہر تک لائے اور پھر گھوڑے پر سوار کر کے یہاں لائے۔ بادشاہ کے ایلچی احمد آباد پہنچنے سے پہلے ہی صوبہ دار کو اس کے حکم کی اطلاع ہو گئی اور اس پر اس قدر ہیبت طاری ہوئی کہ وہ شہر سے پا پیادہ چل کھڑا ہوا اور منزلیں طے کرتا رہا۔ راستے میں بادشاہ کے آدمی نے اسے زبردستی گھوڑے پر سوار کر کے بادشاہ کے حضور پیش کیا، اور بادشاہ نے صوبہ دار کو اس کے عہدہ سے معزول کر کے اپنے حضور میں اس کی باریابی بند کر دی۔ اس واقعے سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ صحافت کے ابتدائی دور میں ہی صحافت کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ تھی۔ ہندوستانی بادشاہوں نے خبر رسانی کی اہمیت کو اس حد تک محسوس کر لیا تھا کہ ہر ضلع میں ایک اخبار نویس ضرور مقرر کیا جاتا تھا، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے علاقے کے حالات کی بادشاہ اور اس کے وزیروں کو بے کم و کاست اطلاع دیا کرے۔ اگر اخبار نویس اپنے فرائض کی انجام دہی میں سہواً یا ارادتاً کوتاہی کرتا اور بادشاہ کو اس کی اطلاع ہو جاتی تو اخبار نویس کو جرم کی نوعیت کے مطابق برخاست کر دینے سے لے کر پھانسی تک کی سزا دی جاتی۔ آج کا دور تو ابلاغیات کا دور ہے۔ صحافت کی بے پناہ قوت اور اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صداقت اور راست بازی صحافت کی وہ بنیادی خصوصیات ہیں جو معاشرے میں اس کی اہمیت کی غماز ہیں۔ صحافت انسانی اقدار کے تحفظ کی ضامن ہوتی ہے اور مظلوم و مجبور عوام کے جذبات و احساسات کی پیامبر ہوتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی سماج میں ظلم و ستم نے سر ابھارا تو صحافی نے اپنے نوکے قلم کے ذریعے ظالم کا سر قلم کر کے رکھ دیا۔ اس لیے جارج ہشتم نے صحافت کی بے پناہ قوت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اخبار ٹائمز دریائے ٹائمز سے زیادہ خطرناک ہے۔ عام طور پر صحافت کو مملکت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ کسی بھی جمہوری حکومت میں تین ادارے پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ بے حد ضروری ہوتے ہیں، اور ان تینوں کی بقا اور سلامتی کے لیے صحافت کا وجود ناگزیر ہے۔ صحافت کے بغیر ان تینوں اداروں کا جمہوریت پسند ہونا شک و شبہ کی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے تو تھامس جیفرسن نے کہا تھا کہ اگر مجھ سے یہ تصفیہ کرنے کے لیے کہا جائے کہ آیا حکومت کے بغیر اخبارات یا اخبارات کے بغیر حکومت میں
तो बिला तामुल मीडिया को तरजीह दूंगा। सहाफ़त की अहमियत व अफादियत और इनके मुस्बत व मनफी पहलुओं का तज़किरा करते हुए कुंवर मोहम्मद दिलशाद अपनी तसनीफ़ इबलाग आमा में लिखते हैं, सहाफ़त एक जादू है जिसके बोल में खैर व शर की बिजलियाँ रूपोश हैं। एक मामूली सी खबर, एक अफवाह या एक गलत बयानी के वो दूररस नताइज मुरतब होते हैं जिन पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। किसी शख्स को बाम शोहरत पर पहुंचाना हो या ज़िल्लत में धकेलना हो, किसी जमात या तहरीक को कबूलियत की सनद अता करना हो, लोगों को इससे मुतनफ़र करना हो, हुकूमत की किसी पॉलिसी को कामयाब बनाना हो या नाकाम करना हो, मुख्तलिफ़ अक़वाम में जज्बात, नफ़रत, मोहब्बत या दोस्ती दुश्मनी पैदा करना हो, तो ये सहाफ़त का अदना सा करिश्मा है। मीडिया की जानिब से कायम की गई राय आमा की बदौलत ही हुकूमतें बनती और टूटती हैं। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट ने अखबार की बेपनाह क़ुव्वत और जादुई असर से मुतासर होकर कहा था, मैं 100 फ़ौजी दस्तों के मुकाबले में एक अखबार से ज़्यादा डरता हूँ। इसलिए हर वो शख्स जो पेशा सहाफ़त से वाबस्ता होना चाहे, इसकी अहमियत, अगराज़ व मकासद को मद्देनज़र रखते हुए सहाफ़त को अपनाए और अपने पेशे से इंसाफ करे, क्योंकि ये बहुत मुक़द्दस पेशा है। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट राना अब्दुल सत्तार अंजुम को। अल्लाह हाफ़िज़।